اور آگے بڑھیے، انتقال ہو گیا کسی کا، مر گیا انسان، مرنے والا زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، پیسہ چھوڑ کے گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کے پیسے کا کیا کیا جائے، اس کی پراپرٹی کا کیا کیا جائے، اس کی زمین کا کیا کیا جائے، اس کی جائیداد کا کیا کیا جائے۔ اسلام کہتا ہے مرنے والے کے پیسے سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے، اور قرضوں کو ادا کرنے کے بعد اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی، اور اگر وصیت کسی مدرسے کے لیے وصیت کی تھی، کسی مسجد کے لیے کی تھی، کسی یتیم کے لیے کی تھی، تو اس کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر مان لیجئے کہ 90 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 90 لاکھ میں سے 30 لاکھ روپے تک کی وصیت کر سکتا ہے، 30 لاکھ سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ تو پہلا کام کفن دفن کا انتظام، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، اور تیسرا کام وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر اس کے جو وارث ہوں گے، اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، جو بھی اس کے وارث ہوں گے، شریعت میں سب کا حصہ بتایا گیا، بیوی کا اتنا حصہ، اولاد کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، ان کا حق ان کو دیا جائے۔ مرنے کے بعد بھی اسلام نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے، آپ کی زمین کا کیا ہوگا، آپ کے پیسے کا کیا ہوگا، اس کا بھی شریعت میں قانون رکھا گیا ہے۔ مرنے والے کے لیے جنازے کی نماز کا پراودھان رکھا گیا، اور کبھی آپ نے غور کیا جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، سامنے جنازہ ہوتا ہے، تو جنازے کی نماز میں ہم رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ ہر نماز میں رکوع ہے، ہر نماز میں سجدہ ہے، مگر جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ، ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ سامنے جنازہ رکھا ہے، اور اسلام کے اندر اتنا بھی پسند نہیں کیا گیا کہ سامنے اگر جنازہ بھی رکھا ہے تو اس کے آگے سجدہ کیا جائے یا اس کے آگے رکوع کیا جائے۔ سوچو، جو اسلام جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھتا ہے تاکہ کسی لاش کے سامنے سجدہ نہ ہونے پائے، اس اسلام میں کسی قبر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟